درود شریف کا مقام کیا ہے؟ اللہ اکبر! میرے آقا صلی اللہ وسلم کے دیوانوں جو بھی کثرت کے ساتھ درود پڑھتے ہیں، جب وہ مر جاتے ہیں تو قبر کے اندر ان کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی۔ کسی بھی حال میں قبر کی مٹی اس کے جسم کو کھا نہیں سکتی، ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا۔ دوستو، السلام علیکم۔ درود پاک ایک ایسا عمل اور ایک ایسا وظیفہ جس سے ہر مشکل آسان ہوتی ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے کیونکہ درود پاک کی ایسی فضیلت جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کم سے کم 1000 مرتبہ درود شریف تو روزانہ ہم نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، کیونکہ درود شریف کی بڑی برکت ہے۔ میں کیا کہوں درود شریف کا مقام کیا ہے؟ میرے پیارے آقا، اسلام کے پیارے دیوانوں، صحابہ اکرام کثرت سے درود پڑھتے تھے، اولیاء اکرام کثرت سے درود پڑھتے تھے، اور روایتوں میں آیا ہے کہ جو بندہ کثرت سے درود پڑھتا ہے اللہ اس کا دل منور کر دیتا ہے، اور فرمایا گیا جو کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کے دل کو منور کر کے وہ آنکھیں عطا کرتا ہے کہ اس کی ہتھیلی پر وہ اللہ کے شہروں کو دیکھنے لگتا ہے، وہ دنیا کو اپنی ہتھیلی پر دیکھنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر! میرے آقا صلی اللہ وسلم کے دیوانوں جو کثرت کے ساتھ درود پڑھتے ہیں، جب وہ مر جاتے ہیں تو قبر کے اندر اللہ کے رحم و کرم سے اس کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی، ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا ہے۔ بہت سارے علاقوں کے اندر یہ بات دیکھی گئی ہے۔ عام آدمی تھے، کوئی شہرت نہ تھی، کچھ ایک دم سادے سمپل، نہ عالم نہ حافظ نہ قاری، کچھ نہیں، لیکن بس درود شریف کثرت سے پڑھتے تھے تو قبر کھلی تو کفن بھی میلا نہیں تھے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ جس سینے میں درود ہوگا اس سینے میں حضور کا عشق ہوگا۔ درود شریف پڑھنے والوں کو بہت جلدی ہی حضور کا دیدار نصیب ہوتا ہے، بہت جلدی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے وصال کے بعد دیکھا اور پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب میں حضور پر ایک درود لکھا تھا، اس درود کو قبول کر لیا گیا اور مجھ پر جنت کے پھول نچھاور کیے گئے اور مجھے دلہن کی طرح سجا کر جنت میں داخل کیا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں درود شریف پڑھنے کی عادت بنائے، اور آقا کریم پر جتنا درود پڑھو گے اتنا دل میں محبت بڑھے گی، پیار بڑھے گا، اور انسان تو انسان ہے، اگر جانور بھی درود سے محبت کرے تو اس کو بھی فائدہ ملتا ہے، اس کو بھی برکتیں ملتی ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر دعوت دی تھی۔ سرکار علیہ السلام کو دعوت دی، اور دعوت میں انہوں نے سوچا کہ میں مچھلی پکاؤں گا۔ مچھلی پکانے کا انہوں نے ارادہ کیا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مچھلی پسند تھی۔ سرکار سلام مچھلی پسند فرماتے تھے تو مچھلی انہوں نے پکانے چاہی۔ مغرب کے بعد دعوت تھی، حضور علیہ السلام تشریف لائے۔ اب عشاء کی وقت کم تھا تو آقا کریم صلی اللہ وسلم بیٹھے رہے۔ اب ایسا تو نہیں تھا آج کل کی عشاء کی طرح تھا کہ 9 بجے اذان ہو جائے گی اور امام کو دوڑ کر جانا ہی پڑے گا، ایسا نہیں تھا۔ وہاں ایسا تھا جب حضور جاتے تب غلام جمع ہو جاتے۔ سبحان اللہ! ٹائم ہونے لگا ہے، اور وہ جو صحابی جنہوں نے دعوت دی تھی وہ کبھی اپنی بیوی کی طرف جائیں، کبھی حضور کی طرف آئیں، کبھی در جائیں، کبھی اتر آئیں۔ نبی صلی اللہ وسلم نے فرمایا، کیا ہو گیا؟ کیا بات ہے؟ کیوں پریشان ہو؟ اپنی پریشانی بتاؤ۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، روٹیاں پک گئی ہے، سالن نہیں پکتا۔ کہا کہ مسئلہ کیا ہے؟ عرض کیا، حضور مچھلی لائی ہے، پکانے کے لیے اس کو کاٹ کر ہانڈی میں ڈال دیا ہے، جیسی ہانڈی چولہے پر رکھتے ہیں تو آگ بجھ جاتی ہے، اور ہانڈی چولہے سے اتارتے ہیں تو آگ چلنے لگتی ہے، بس اسی معاملے پریشان ہے، کھانا تیار نہیں ہوتا۔ آقا نے فرمایا، وہ مچھلی کو لاؤ، اور مچھلی لائی گئی ہے۔ سرکار نے مچھلی کو رکھا، فرمایا، تمہیں پتہ ہی ہے مچھلی کیوں نہیں پکتی، اور اس مچھلی کو کبھی کوئی پکا نہیں سکتا تھا۔ حضور، وہ کیسے؟ ارشاد فرمایا کہ یہ مچھلی جس دریا میں تیر رہی تھی اس دریا میں ایک کشتی چل رہی تھی، اور اس کشتی میں میرے غلام مجھ پر درود سلام پر رہے تھے۔ یہ اس مچھلی کے کان تک درود شریف کی آواز پہنچی تو اس نے کان لگا۔ ایک مرتبہ شہد کی مکھی نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دی۔ حضور کی بارگاہ میں شہد کی مکھی حاضر ہوئی، اور حاضر ہونے کے بعد آقا نے اس سے پوچھا، اے شہد کی مکھی، یہ بتا کہ تو شہد کیسے تیار کرتی ہے؟ اب آقا کو سب معلوم ہے
लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछने की, तू शहद कैसे तैयार करती है, यह शान देख मेरे नब्बी की। वह समझते हैं बोलियां सबकी, वही सुनते हैं बोलियां सबकी, यह शान है। मुस्तफ़ा जाने रहमत की शहद की मक्खी से कलाम करते, और ये मेरे नब्बी की शान शहद की मक्खी से पूछ रहे हैं, तो शहद कैसे तैयार करती है। शहद की मक्खी ने भी कहा, या रसूल अल्लाह, मैं वह फलों का फूलों का रस चूसती हूं, मैं फलों का और फूलों का और पत्तियों का रस चूसती हूं और उससे शहद तैयार करती हूं, उसी से शहद तैयार करती हूं। दोस्तों, अब आप समझ चुके हैं कि दुरूद शरीफ की क्या फजीलत है और किस तरह की बरकतें हासिल होती हैं। दोस्तों, सवाब की नीयत से इस वीडियो को सभी मुसलमान भाई में शेयर जरूर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हम सभी को हमेशा अपने हिफाजत में रखे। आमीन।